السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر برکتوں، رحمتوں، بخششوں کی رمجم پھوار برس رہی ہے۔ نیکیوں کا ماہ ہم پر سایہ فگن ہے، جس کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور اس کا ایک ایک دن عطاعت الہی سے منور اور رات ذکر الہی سے معطر ہوتی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ بابرکت ماہ ایک بار پھر نصیب ہو رہا ہے۔ اس بار ہمیں مکمل عزم کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نیک اعمال کا ذخیرہ بنائیں گے، یا پھر اس بار بھی حسب سابق اسے رائیگاں ہی جانے دیں گے۔ ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد کتنے افراد ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں۔ وہ اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً ہم سب نے وہیں جانا ہے۔ اس لیے جسے یہ مبارک ایام نصیب ہوں، وہ بڑا ہی خوش بخت اور سعید ہے۔ اس کی خوب قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ ہم اس ماہ مقدس میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ذکر اور دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ نیکی کرنا آسان، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے آخر تک لے جانا بہت مشکل ہے۔ برے اخلاق اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے نیکیاں سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں۔ اس لیے عمل صالح کے ساتھ ہمیں روزانہ اپنے دل کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کتنے لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہے، چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہو، یا دفتر کے رفقائے کار، سرکاری ملازم ہوں یا رشتہ دار، ہمسایہ ہوں یا کاروباری حریف۔ اگر کسی کی ذات سے ہمیں تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، کیونکہ ہم خود اتنے بڑے گنہگار ہونے کے باوجود اپنے لیے معافی کو پسند کرتے ہیں۔ آج کل لوگ معاشی مسائل میں الجھ کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت برداشت کم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں غصے کا اظہار بھی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ماہ مبارک میں صلہ رحمی کو اپنانا چاہیے۔ صلہ رحمی سے مراد ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا، ایک دوسرے کے ہاں جانا، اگر کوئی رشتہ دار مالی حوالے سے تنگ دست ہو تو اس کی مدد کرنا، اور ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ آپ کے والدین، دوست، احباب، جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ جب ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ان کے حقوق پورے نہیں کیے جائیں گے، تو یہ قطع رحمی ہے، جس کی احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رمضان المبارک میں کیے گئے قیمتی اعمال اگر ہماری آپس کی رنجشیں، نفرت اور حسد کی بنا پر لٹکے رہیں اور قبولیت کی سند نہ پا سکیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں۔ یقین کیجئے کہ دوسروں کی مدد کر کے اور ان کے کام آ کر حقیقی خوشی اور سکون ملے گا۔ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شخص برباد ہوا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو آج ہی اپنی عزیز و اقارب کو، محلہ داروں، جن کے متعلق ہمارے دل کے کسی کونے میں بھی نفرت، حسد اور کینہ وغیرہ کا شائبہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور ہو سکے تو ان سے رابطہ کر کے دل کی کدورتیں ختم کریں، اور روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا کر صحیح معنوں میں
رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ جزاکم اللہ۔